وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ہم نے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب حامدا ومصلیا اما بعد۔ یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ اسے بیانات میں حدیث کہہ کر ذکر کرتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے لے کر قبر تک علم سیکھو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور اس سے مراد علم دین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہو جو انہوں نے بطور مشورہ فرمایا ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ بچپن سے علم دین سیکھنا شروع کرے اور مرتے دم تک علم دین کی طلب اس کے دل میں باقی رہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ علم کا بھوکا کبھی سیر نہیں ہوتا، منہومان لا یشبعان، وہ حدیث جو مشہور ہے۔ دو بھوکے، ایک مال کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا۔ بہرحال مذکور الفاظ کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے، جائز نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الموضوعات کے ذیل میں شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ھذا الکلام طلب العلم من المہد الی اللحد، ويحكى أيضا بصيغة اطلب العلم من المهد إلى اللحد، ليس بحديث نبوي وإنما هو من كلام الناس، فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يتناقله بعضهم، إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره، وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقا في دعوته لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ قال الحافظ ابو الحجاج الحلبی المزی رحمہ اللہ تعالی: لیس لأحد ان ينسب حرفا يستحسنه من الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم۔ انتہا من کتاب ذیل الموضوعات للحافظ السیوطی، صفحہ نمبر 202۔ اسی طرح یہی بات قیمت الزمن عند العلماء بھی اس کے اندر بھی مذکور ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب الدنیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 346۔